حفظ کا اپنی ضبط کو مضبوط کرنے کا ایک مضبوط ترین وظیفہ ہے۔ گنجینہ اسرار عملیات کی کتاب ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ عمل اس میں لکھا ہے کہ بچہ ہے اس کا حفظ کمزور ہو گیا ہے یا بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو نسیان ہو جاتا ہے، باتیں بھول جاتی ہیں، یاد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں فوراً ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یہ بڑے آدمی، بڑی عمر کے آدمی کو بھی ایسے ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جس کے کام بہت زیادہ ہوں، مشاغل بہت زیادہ ہوں، مصروفیات ہوں، تو اس کو بھی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر کہتے ہیں کہ اپنی ٹیبل پر اپنے کام لکھ کر رکھ دیے جائیں، نظام الاوقات بنا دیا جائے، فلاں وقت میں یہ کام، فلاں وقت میں یہ کام، اور کام منظم طریقے سے رکھے ہوئے ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بے ڈھنگی زندگی دیکھنی ہو تو اس کی ٹیبل پہ بکھرے ہوئے معمولات دیکھ لیں، ایک پرچی ادھر پڑی ہوگی، ایک ادھر پڑی ہوگی، بس سارا نظام اس کا ٹیبل پر بکھرا پڑا ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کوئی مضبوط طریقے پر نہیں چل رہی، بس یہ بے ڈھنگی زندگی گزار رہا ہے، کبھی کوئی کام کر لیا، کبھی کوئی کام کر لیا۔ ہنگامی امور ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اپنے انتظامی امور میں ہنگامی معاملہ کوئی ہو گیا ہے، اس کے لیے اٹھ کے چلا جائے، وہاں اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنی معمول کی زندگی بسر کر رہا ہے، الاہم فالاہم، ایک اہم کام ہے اس کو پہلے کرو، پھر اس کے بعد جو اہم کام ہے اس کو کرو۔ تو بہرحال حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی ضبط کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجرب عمل بتلایا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو روٹی پر لکھ لو، روزانہ صبح کو وہ روٹی کھا لو، 41 دن تک اس عمل کو کرو، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ کا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اسی طرح یہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے اس کو پینا بھی چاہیے اور سر میں ڈالنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مضبوط عمل ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، کتاب کو بند کیا، جیسے سکرین سے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، اس طرح ہر چیز ان کے دماغ سے غائب ہو گئی، تو ان کے لیے ایک مضبوط عمل یہ ہے کہ جب سبق کو شروع کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھنا شروع کریں تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب کتاب بند کریں، سبق پڑھ لیں تو ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما وارزقنی فہما، یہ پڑھ لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز جو اس کتاب میں پڑھا ہے وہ بھولے گا نہیں، مضبوطی سے یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر امتحان کا موقع آتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین زبردست عمل ہے۔ امتحانوں کے موقع پہ بھی اس کو کرنا چاہیے، امتحانات سے پہلے بھی زبردست کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے۔ جب کتاب کو بند کر رہے ہوں تو اس وقت اللہم انی استودعک ما حفظت وما قرأت وما فہمت ردہ الی عند حاجتی الی، اللہم انی استودعک ما حفظت وما قرأت وما فہمت ردہ الی عند حاجتی الی، اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو میں آپ کے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جو میں نے حفظ کیا ہے، جو پڑھا ہے، جو یاد کیا ہے، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ امانت میں لے لوں گا۔ تو امتحانی حال میں، ایگزامینیشن حال کہتے ہیں اس کو، تو اس میں جب بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ ذہن میں نہ ہو تو جو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہے وہ اللہ کے ہاں امانت رکھا ہوا ہے، اللہ پاک ضرور اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، وہ پھر اس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ فکر ہو، یہ فکر نہ ہو کہ نقل کیسے مارنی چاہیے، یہ فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں کیسے ڈالیں گے تو میں کیسے لکھوں۔ جب صحیح فکر کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ پاک ضرور ذہن میں ڈالیں گے، کچھ نہ کچھ لکھ لیں گے۔